السلام علیکم دوستو لوگوں کی زندگی میں مختلف وقتوں میں مختلف مسئلے اور پریشانیاں آتی رہتی ہیں۔ ان میں سے کافی مسئلے اور پریشانیاں حل ہو بھی جاتی ہیں اور کافی ساری پریشانیاں حل نہیں ہوتی، لیکن اکثر دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ لوگوں کے جذباتی مسائل اور جذباتی پریشانیاں عام طور پر ختم نہیں ہو پاتی، اور لوگوں کی اکثریت ان جذباتی مسائل کو اپنے ساتھ لے کر چل رہی ہوتی ہے، اور جذباتی تکالیف کی وجہ سے جو زخم ان کی روح کو لگتے ہیں وہ ان کو بھرنے میں اکثر ناکام رہتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی اپنی شخصیت میں ایک کمی رہ جاتی ہے، ایک خامی رہ جاتی ہے، ایک خلش رہ جاتی ہے، ایک محرومی کا احساس دل میں بیٹھ جاتا ہے، ایک انجانا سا خوف پیدا ہو جاتا ہے، شخصیت میں ایک خلا، ادھورا پن اور خالی پن محسوس ہونے لگتا ہے، جو کہ آگے چل کر بہت بڑی تباہی یا نقصان کا سبب بن جاتا ہے۔ ماہر نفسیات صابر چودھری صاحب سے کسی نے یہ سوال پوچھا کہ زخم کیوں نہیں بھرتے، تو انہوں نے بہت ہی شاندار جواب دیا کہ زخم اس لیے نہیں بھرتے کہ لوگ خود زخم بھرنے کی جیسی کوشش کرنی چاہیے ویسی کوشش نہیں کرتے، کیونکہ جب لوگ کسی جسمانی تکلیف میں مبتلا ہوتے ہیں، جب ان کو جسمانی چوٹ لگتی ہے، کوئی جسمانی بیماری یا ہلکا بخار تک ہو جاتا ہے، تو وہ اسی وقت ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور اس سے دوا لیتے ہیں۔ اگر اس سے بھی تکلیف دور نہیں ہوتی تو پھر دوسرے ڈاکٹر کو دکھاتے ہیں اور اس وقت تک دوا کراتے رہتے ہیں جب تک وہ لوگ مکمل ٹھیک نہیں ہو جاتے۔ لیکن جب لوگوں کو جذباتی چوٹ لگتی ہے، جب ان کے جذبات کو بری طرح ٹھکرایا جاتا ہے، جب ان کی عزت نفس کو بری طرح مجروح کیا جاتا ہے، جب ان کو کوئی دھوکہ دیتا ہے، جب ان کا کوئی اعتماد توڑتا ہے، جب ان کا کوئی مان، ناز اور فخر توڑتا ہے، جس کی وجہ سے ان کی روح پر بہت گہرے زخم آ جاتے ہیں، تو اس وقت اکثر لوگ اس زخم کا کسی ماہر نفسیات سے، کسی ڈاکٹر سے علاج نہیں کراتے اور نہ ہی کسی سے دوا لیتے ہیں، بلکہ اپنی طرف سے اپنے محدود علم اور ناقص تجربے کی بنیاد پر اس کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ زخم وقت کے ساتھ ساتھ خود بھی خود بھر جائیں گے، جس کی وجہ سے اکثر دفعہ زخم بھرنے کے بجائے ہمیشہ کے لیے ناسور بن جاتے ہیں، اور اکثر دفعہ یہ ناسور لوگوں میں اندر ہی اندر زندہ رہنے کی امنگ اور آرزو ختم کر دیتے ہیں۔ شاید ایسے ہی لوگوں کے بارے میں کسی نے کہا ہے کہ ان کی جذباتی موت 20 سال کی عمر میں ہی ہو جاتی ہے، مگر ان کو دفنایا 50 سال کی عمر میں جاتا ہے۔ دوستو، ان ساری باتوں سے یہ بات تو واضح ہو گئی کہ لوگوں کی زندگی کے بہت سارے مسائل حل نہ ہونے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ان مسائل کا کوئی حل موجود نہیں ہے، بلکہ وجہ یہ ہے کہ اکثر لوگوں نے ان مسائل کو ان کے حل جاننے والوں سے پوچھا نہیں اور ان سے رہنمائی نہیں لی۔ اگر وہ لوگ کسی ماہر، کسی جاننے والے، کسی ڈاکٹر، کسی استاد، کسی بھی ایسے شخص سے جو اس مسئلے کا حل جانتا ہو، اس سے ڈسکس کر کے ان سے رہنمائی لے کر عمل کرتے تو بہت جلد اس مسئلے کا حل بھی ڈھونڈ لیتے اور اس کیفیت سے نکل کر نارمل زندگی کی طرف دوبارہ واپس بھی آ جاتے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لوگوں کی اکثریت اپنے جذباتی مسائل کے حل کے لیے کسی ماہر یا اس مسئلے کے حل جاننے والوں سے رابطہ کیوں نہیں کرتی؟ اس بات کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں جذباتی مسائل کا شیئر کرنا اچھا نہیں سمجھا جاتا، اور اگر کوئی انسان اپنا ایسا مسئلہ شیئر کرے کہ اس کو کسی نے دھوکہ دیا ہے یا اس کے جذبات کو مجروح کیا ہے، تو عام طور پر ہمارے معاشرے میں لوگ بجائے ہمدردی کرنے کے الٹا اس کا مذاق اڑاتے ہیں کہ یہ کیسا بے وقوف ہے، اور بجائے اس کا مسئلہ حل کرنے کے الٹا اس کو اور زیادہ رسوا کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے لڑکیاں اور عورتیں تو دور، لڑکے اور مرد حضرات بھی اپنے ایسے مسائل کسی کے ساتھ شیئر کرنے سے گھبراتے ہیں۔ اس وجہ سے لوگوں کی اکثریت انہی زخموں اور جذباتی مسائل کو حل کرنے کے بجائے ان کو اپنے ساتھ لے کر چل رہی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے لوگوں کی شخصیت میں بہت ساری خامیاں رہ جاتی ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ بہت خطرناک حد تک نقصان پہنچانے کا سبب بن جاتی ہیں۔ دوسری بڑی وجہ یہ ہے کہ جو انسان جتنی بڑی پوسٹ اور عہدے پر ہوتا ہے، اس کو اتنا ہی زیادہ مشکل پیش آتی ہے اپنا مسئلہ کسی کے ساتھ شیئر کرنے میں۔ جب کسی انسان کا معاشرے میں ایک اسٹیٹس ہوتا ہے اور وہ ایک اچھے عہدے پر فائز ہو، شادی شدہ انسان ہو، جس کے بچے بھی ہوں، اور اگر بالفرض ایسا انسان کسی وجہ سے جذباتی مسائل سے دوچار ہو جائے
اور حقیقت یہ ہے کہ ایک انسان زندگی کے کسی بھی موڑ پر اور کسی بھی عمر میں کسی بھی وقت میں جذباتی مسائل سے دوچار ہو سکتا ہے، تو پھر اس انسان کا اسٹیٹس، اس کا عہدہ، اس کی معاشرے میں عزت اور مقام اس کو ایسی بات یا ایسا مسئلہ کسی کے ساتھ بھی شیئر کرنے میں رکاوٹ بن جاتا ہے، اور اس کو انجانا ڈر لگتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، کہ یہ دیکھنے میں اتنا شریف لگتا ہے یا دیکھنے میں کتنا دیندار لگتا ہے، مگر یہ بھی ایسی حرکتیں کرتا ہے، یا اس کے ساتھ بھی ایسے مسئلے ہو سکتے ہیں۔ تو اس وجہ سے بھی ایک شریف اسٹیٹس والا، عہدے والا انسان اپنی ایسی باتیں اور اپنے جذباتی مسائل کسی کے ساتھ بھی شیئر کرنے سے ڈرتا ہے، اور بظاہر خوش نظر آنے کی ایکٹنگ کرتا ہے، مگر اندر ہی اندر وہ روتا رہتا ہے اور پریشان رہتا ہے، اور اس کی وجہ سے وہ ڈپریشن کا مریض بن جاتا ہے۔ یہ بات عام انسانوں تک ہی محدود نہیں، بلکہ بڑی بڑی فلم اسٹارز اور بڑے بڑے اداکار بھی اس چیز میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے بالی ووڈ کی اداکارہ دیپیکا پڈکون کا ایک انٹرویو آیا، جس میں انہوں نے بتایا کہ وہ کچھ عرصہ پہلے کیسے ڈپریشن میں مبتلا ہو گئی تھی، پھر بعد میں وہ کیسے ایک ڈاکٹر سے تھراپی کرواتی رہی، اور اب وہ دوبارہ نارمل ہیں۔ اب ایک عام آدمی تو سوچتا ہے کہ اتنی بڑی اداکارہ، جس کی زندگی میں کسی چیز کی کمی نہیں، جو صرف ایک فلم کی شوٹنگ کے لیے بھی کئی کروڑ روپے لیتی ہے، جس کی زندگی میں ہر طرف خوشیوں کی چہل پہل ہے، گلیمر ہے، شہرت ہے، اس کو ڈپریشن کیسے ہو سکتی ہے؟ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ ڈپریشن ہر اس انسان کو ہو سکتی ہے جس کے ساتھ جذباتی مسائل ہوں، اور جذباتی مسائل تو کسی کے ساتھ بھی ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بڑے لوگوں میں ڈپریشن ہونے کی بہت ساری دوسری وجوہات بھی ہوتی ہیں، کیونکہ اس دنیا میں اونچائی پر پہنچنے کے لیے بھی ایک قیمت ادا کرنی پڑتی ہے، اور وہ قیمت یہ ہے کہ انسان جتنا اونچائی پر جاتا ہے اتنا ہی وہ تنہا رہ جاتا ہے، اور اتنا ہی وہ مخلص لوگوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ جب انسان کو قدم قدم پر مفاد پرست لوگوں سے واسطہ پڑے، جب انسان کو محسوس ہو کہ لوگ آپ سے تعلق آپ کی محبت کی وجہ سے نہیں، بلکہ آپ کے اسٹیٹس کی وجہ سے اور آپ کے پیسے کی وجہ سے اور اپنے مفاد کی وجہ سے رکھتے ہیں، تو وہاں اکثر دفعہ انسان تنہائی کا شکار ہو جاتا ہے، خالی پن کا احساس بڑھ جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ اکثر ڈپریشن میں بھی مبتلا ہو جاتا ہے۔ ایسے بڑے بڑے اداکار جب ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں تو چونکہ ان کی معاشرے میں بہت زیادہ عزت ہوتی ہے اور مقام ہوتا ہے، سوسائٹی میں عام طور پر لوگ ان کو اپنا ہیرو مانتے ہیں، ان کو اپنا آئیڈیل مانتے ہیں، اس لیے ان کو سب سے زیادہ مشکل پیش آتی ہے اپنا مسئلہ کسی کے ساتھ شیئر کرنے میں۔ اس لیے ایسے لوگ اپنے مسئلے کسی کے ساتھ ڈسکس کرنے سے ہچکچاتے ہیں۔ یہ تو پھر بھی دیپیکا پڈکون کی ہمت ہے کہ انہوں نے نہ صرف اپنے مسئلے کو کھل کر ماہر نفسیات سے ڈسکس کیا، بلکہ ٹی وی کو انٹرویو بھی دیا تاکہ لوگوں کو شعور آئے کہ کسی کے ساتھ بھی مسئلہ ہو تو وہ ہچکچانے کے بجائے اس مسئلے کا حل جاننے والوں سے مدد لے، نہ کہ ڈپریشن کے مریض بن کر زندگی گزارے، جس کی خطرناک شکل یہ ہے کہ ایسے لوگ اچانک زندگی سے مایوس ہو کر خودکشی جیسا انتہائی قدم تک اٹھا لیتے ہیں۔ حالانکہ دیکھا جائے تو خودکشی بہت بڑی سزا اور تکلیف ہے جو وہ اپنے آپ کو دے رہے ہوتے ہیں، اور اپنے اس مسئلے کو کسی ماہر کے ساتھ ڈسکس کرنا ایک چھوٹی تکلیف ہے۔ اس لیے اگر لوگ یہ چھوٹی تکلیف برداشت کر لیتے تو وہ بڑی تکلیف سے بچ جاتے، مگر لوگوں کے ڈپریشن میں ہونے کی وجہ سے ان کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت متاثر ہوتی ہے، اس لیے وہ چھوٹی تکلیف کے بجائے اپنے آپ کو بڑی تکلیف کی سزا دینے کو ترجیح دیتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لوگ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ جواب یہ ہے کہ وہ لوگ حقیقت کو تسلیم نہیں کر پاتے اور اپنی جھوٹی انا کو ختم نہیں کر پاتے۔ وہ اگر اپنی غلطی کو تسلیم کر لیتے اور اپنی جھوٹی انا کو ختم کر لیتے تو وہ لوگ خودکشی جتنا خطرناک فیصلہ نہیں کرتے، بلکہ یہ سمجھ جاتے کہ کسی بھی وقتی اور جذباتی غلطی کی قیمت اور سزا پوری زندگی کی قید یا اس کا خاتمہ نہیں ہوتی۔ وہ سمجھ جاتے کہ مسئلے کی وجہ سے خودکشی کرنا بہادری نہیں بلکہ اعلیٰ درجے کی بزدلی ہے، اور حالات کا مقابلہ کرنے کے بجائے حالات سے فرار حاصل کرنے کی کوشش ہے، اور ایسے وقت میں حالات سے فرار حاصل کرنا اس کے کمزور ہونے کی نشانی ہے، کیونکہ کمزور لوگ مسئلے سے فرار ہونے میں عافیت سمجھتے ہیں، جبکہ مضبوط لوگ مسئلے کو تسلیم کرتے ہیں اور اس سے سیکھ کر آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حالات سے فرار حاصل کرنا انسان کو نہ صرف تنہا کر دیتا ہے بلکہ زندگی میں آنے والے بہت سارے مواقع سے بھی محروم کر دیتا ہے، جس کو استعمال کر کے
ایک انسان زندگی میں دوبارہ واپس آ سکتا تھا۔ پھر خودکشی کرنا میرے نزدیک ایک غلطی کی حد سے زیادہ بھاری قیمت چکانا ہے، اور اس پر بھی افسوس یہ ہے کہ اتنی بھاری قیمت چکانے کے بعد بھی انسان کا مسئلہ حل نہیں ہوتا، الٹا اس کی فیملی کے افراد اور خاندان کے لیے اور زیادہ مسائل بڑھ جاتے ہیں۔ حالانکہ اس سے بھی کم قیمت پر وہ لوگ کسی ماہر نفسیات، کسی ڈاکٹر یا کسی بھی خیر خواہ سے اپنا مسئلہ ڈسکس کر کے اس کا حل نکال سکتے تھے۔ اس لیے یاد رکھنا چاہیے کہ مسئلہ کبھی بھی اتنا بڑا نہیں ہوتا جتنا ہم کو لگتا ہے، کیونکہ ہم خود اس مسئلے میں مبتلا ہوتے ہیں۔ اس لیے ہمیں تو وہ مسئلہ بڑا لگ سکتا ہے، لیکن حقیقت میں کوئی بھی مسئلہ اتنا بڑا نہیں ہوتا۔ ہمیں وہ مسئلہ اس لیے بڑا لگتا ہے کہ ہم مریض ہوتے ہیں، اور مریض کی رائے بھی مریض ہوتی ہے۔ اس لیے ڈاکٹر جب خود بھی بیمار ہوتا ہے تو وہ اپنا علاج خود نہیں کرتا، بلکہ دوسرے ڈاکٹر سے کرواتا ہے، کیونکہ اب جب وہ ڈاکٹر خود مریض ہے تو اس کی سوچنے، سمجھنے اور فیصلہ کرنے کی صلاحیت بھی کمزور ہو جاتی ہے۔ اس لیے اس وقت وہ بہتر فیصلہ نہیں کر سکتا، اس لیے وہ خود بھی دوسرے ڈاکٹر سے مشورہ کرتا ہے۔ تو پھر ہم جیسے عام لوگوں کو تو اور بھی زیادہ خیال رکھنا چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ جب کوئی انسان جذباتی مسئلے میں گھرا ہوا ہوتا ہے تو وہ ایسا ہوتا ہے جیسے ایک دلدل میں پھنسا ہوا ہو۔ اب اگر وہ اور زیادہ ہاتھ پاؤں مارے گا تو وہ اور زیادہ اسی دلدل میں پھنستا اور دھنستا چلا جائے گا۔ اس لیے ضروری ہے کہ کوئی دوسرا باہر سے آ کر اس کی مدد کرے اور اس کو اس دلدل سے نکالے۔ اس لیے اگر کوئی بھی انسان یہ سمجھتا ہے کہ وہ باوجود اپنی بہت ساری کوشش کے اس مسئلے اور اس کیفیت سے باہر نہیں نکل پا رہا، تو پھر اس کے لیے یہی بہتر ہے کہ وہ کسی بھی ایسے انسان سے کھل کر اپنا مسئلہ ڈسکس کرے جو اس مسئلے کا حل جانتا ہو اور رازدار ہو۔ بعض لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ کسی دوسرے کے پاس جانے کا کیا فائدہ، وہ بھی تو یہی کہے گا کہ اس کو بھلا دو یا اس غم سے باہر نکلو وغیرہ۔ جب اس نے بھی یہی کہنا ہے جو مجھے پہلے سے پتا ہے، تو پھر کسی دوسرے ماہر ڈاکٹر کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ اس کے پاس معلومات لینے نہیں جا رہے، بلکہ آپ اس کے پاس طاقت لینے جا رہے ہیں۔ بعض دفعہ آپ کو بھی مسئلے کے حل کا پتہ ہوتا ہے، مگر آپ اپنے اندر اتنی ہمت نہیں پاتے اس پر عمل کرنے کی، یا اس حقیقت کو تسلیم نہیں کر پا رہے۔ اس لیے آپ اس ماہر نفسیات یا کسی ڈاکٹر یا کسی خیر خواہ جس کے پاس اس مسئلے کا حل موجود ہے، اس کے پاس وہ طاقت لینے جاتے ہیں۔ اب سوال پھر پیدا ہوتا ہے کہ وہی انرجی، وہی طاقت آپ کے پاس کیوں نہیں ہوتی جو اس انسان کے پاس ہے؟ جواب بہت سادہ سا ہے کہ آپ کنفیوز ہیں اور آپ ڈسٹرب ہیں، آپ جذباتی طور پر زخمی ہیں، اس لیے آپ کی طاقت اس وقت تقسیم ہو چکی ہے، اور آپ کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت اس وقت متاثر ہو چکی ہے، جس کی وجہ سے چھوٹا مسئلہ بھی آپ اپنے اوور تھنکنگ کی وجہ سے سوچ کر اس کو بہت بڑا سمجھ رہے ہیں، اور آپ کنفیوژن کی وجہ سے ہر کچھ دیر کے بعد اپنی بدلتی ہوئی کیفیت کے مطابق مختلف فیصلے لینے کا سوچتے رہتے ہیں، اور سمجھ نہیں پاتے کہ ان سب میں سے کون سا فیصلہ بہتر ہے۔ اسی وجہ سے آپ کے اندر جو ہمت موجود تھی اس کو صحیح طریقے سے استعمال نہیں کر پا رہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں ایک ماہر نفسیات، ایک ڈاکٹر، ایک انسان جو پہلے سے ہی اس کیفیت سے گزر چکا ہے، یا اس کیفیت کے بارے میں پہلے سے بہت ساری باتیں جانتا ہے اور اس کا حل بھی جانتا ہے، وہ آپ کی طرح کنفیوز نہیں بلکہ کلیئر ہوتا ہے۔ آپ کا ذہن منتشر ہوتا ہے، مگر اس کا ذہن اس معاملے میں منتشر نہیں ہوتا۔ آپ جذباتی طور پر زخمی ہوتے ہیں، مگر وہ اس وقت زخمی نہیں ہوتا، اس لیے اس کے پاس یقین کی طاقت ہوتی ہے۔ اس لیے جب وہ آپ کو وہی بات کہتا ہے تو وہ صرف بات نہیں کہتا، بلکہ اس بات کے ساتھ ساتھ اپنے یقین کی طاقت بھی آپ کی طرف منتقل کرتا ہے، جس کی وجہ سے آپ اپنے اندر ایک نئی ہمت اور نیا جذبہ محسوس کرتے ہیں، اور اس پر عمل کرنا آپ کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ ایک ماہر نفسیات یا ایک ایسا انسان جو اس مسئلے کے حل سے واقف ہو، اس کے صرف کچھ الفاظ ہی آپ کو برسوں کی کنفیوژن سے باہر نکال سکتے ہیں۔ ایسا انسان دراصل آپ کے ذہن میں موجود وہ ساری گرہیں کھولنے کی کوشش کرتا ہے جو آپ نے خود ہی لگائی ہوتی ہیں اپنی الٹی سیدھی سوچوں کے ذریعے سے، اور سوالوں کے الٹے سیدھے جوابوں کے ذریعے سے جو آپ نے خود اپنے محدود علم کی وجہ سے ذہن میں پیدا کیے ہوتے ہیں، جو بجائے اس گتھی کو سلجھانے کے اور زیادہ الجھا دیتے ہیں۔ اس لیے ضرورت ہے کہ جب بہت کوشش کے باوجود بھی وہ گتھی نہیں سلجھ رہی
تو پھر اس گتھی کو خود سلجھانے کے بجائے کسی ایسے انسان کے پاس لے جائیں جو اس گتھی کو سلجھانا جانتا ہو۔ وہ خود باتوں ہی باتوں میں آپ کی ساری گتھیاں بھی سلجھا دے گا اور آپ کو محسوس بھی نہیں ہونے دے گا۔ آپ اس لیے یہ گتھی نہیں سلجھا پا رہے کہ کنفیوژن کی وجہ سے آپ کی نظر اس مسئلے کے بہت سارے پہلوؤں پر نہیں جا رہی۔ اسی وجہ سے میں کنفیوژن کو اندھیرے کی طرح سمجھتا ہوں اور کلیئرٹی کو روشنی کی طرح۔ جہاں پر کنفیوژن ہوگی وہاں پر اندھیرا ہوگا، جہاں پر اندھیرا ہوگا وہاں پر خوف بھی ہوگا، وہاں پر اندیشہ بھی زیادہ ہوگا، وہاں پر خدشے بھی زیادہ ہوں گے، تو وہاں پر اسٹریس بھی ہوگی، وہاں پر ڈپریشن بھی ہوگی، اور جہاں پر کلیئرٹی ہوگی وہاں پر روشنی ہوگی، اور جہاں پر روشنی ہوگی وہاں پر نہ کوئی خوف ہوگا، نہ کوئی اندیشہ اور خدشہ ہوگا، اور نہ ہی کوئی اسٹریس اور ڈپریشن ہوگی۔ اور یہ روشنی آپ کی زندگی میں وہ انسان لا سکتا ہے جو اس مسئلے کا حل جانتا ہو، کیونکہ وہ انسان آپ کو اس مسئلے کے مختلف پہلو دکھاتا ہے اور ہر پہلو کے فائدے اور نقصانات بتاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ آپ کے اندر کی روشنی کو جلاتا ہے اور آپ کو سب کچھ نظر آ جاتا ہے کہ کہاں پر آپ کی غلطی تھی اور کہاں پر آپ صحیح تھے، جس کی وجہ سے آپ جو پہلے انجانے خوف، خدشے اور دکھ میں مبتلا تھے وہ خود بخود ختم ہو جاتے ہیں، اور آپ کے یقین میں اضافہ ہونے لگتا ہے، اور آپ کو محسوس ہونے لگتا ہے کہ آپ جتنا اس مسئلے کو زندگی اور موت کا مسئلہ سمجھ رہے تھے وہ بنیادی طور پر ایک وقتی غلطی تھی، یا کچھ خوابوں اور حقیقت کے درمیان کا فرق تھا جس کو آپ نے اپنی سوچ کے مائکرو اسکوپ کے ذریعے سے بہت بڑا مسئلہ بنا لیا تھا، اور پھر آپ کے لیے اپنے آپ کو بدلنے کا فیصلہ کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ دوستو، آخر میں پورے مضمون کا خلاصہ 4 پوائنٹس کی شکل میں بیان کرتا ہوں تاکہ اگر کسی کے ساتھ ایسا کوئی جذباتی مسئلہ ہو تو اس کے لیے آسانی ہو جائے۔ نمبر 1، پہلی بات تو یہ یاد رکھیں کہ حقیقی زندگی میں ایک انسان کسی بھی موڑ پر اور کسی بھی عمر میں اور کسی بھی وقت میں جذباتی مسائل سے دوچار ہو سکتا ہے۔ اس لیے اگر کوئی بھی انسان اس میں مبتلا ہو جائے تو بجائے اس پر حد سے زیادہ ڈپریشن کا شکار ہونے کے اور شرمندہ ہونے کے اور اندر ہی اندر روتے رہنے کے، اس مسئلے کا حل ڈھونڈنے کی کوشش کریں۔ نمبر 2، آپ چاہے کسی بھی عہدے پر ہوں یا کسی بھی اسٹیٹس پر ہوں، اس طرح کے مسائل آپ کے ساتھ بھی آ سکتے ہیں۔ اس لیے اس وجہ سے کہ لوگ کیا کہیں گے، کبھی بھی اپنے مسائل کا حل اور اس کے لیے کسی سے مدد لینے میں مت گھبرائیں، کیونکہ آپ قیمتی ہیں اور یہ زندگی صرف آپ کی نہیں بلکہ آپ کی زندگی سے بہت سارے لوگوں کی زندگیاں اور خوشیاں جڑی ہیں۔ اس لیے یہ انصاف نہیں ہوگا کہ آپ ان سب کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پریشانیوں کے اندھیرے میں چھوڑ کر چلے جائیں۔ اس لیے اپنے عہدے، اپنے اسٹیٹس اور اپنے مقام کو مدد لینے میں رکاوٹ نہ بننے دیں۔ نمبر 3، اس ساری بحث سے بار بار ایسا تاثر بن رہا ہے کہ جیسے انسان کو جب بھی کوئی جذباتی مسئلہ پیش آ جائے تو وہ اسی وقت دوسرے انسان کے پاس مدد لینے پہنچ جائے، لیکن میرا مقصد بالکل بھی یہ نہیں ہے۔ ہر وقت اور ہر چھوٹے چھوٹے جذباتی مسئلے کے لیے دوسروں سے مدد لینا مناسب بھی نہیں، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ اپنے راز ہر کسی کے ساتھ شیئر کرنے بھی نہیں چاہیے۔ اپنے راز کو چھپا کر رکھنا گویا اپنی سلامتی کو چھپا کر رکھنا ہے، اور اپنے راز کسی کے ساتھ شیئر کرنا گویا اپنی سلامتی کو دوسروں کے ہاتھ میں سونپ دینا ہے۔ اب اگلے انسان کی مرضی ہے وہ ہمارے راز کو سنبھالے یا لوگوں میں ہمیں رسوا کر دے۔ اس لیے سب سے پہلے اس بات کی پوری کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے جذباتی مسائل کو خود ہی حل کرنے کی کوشش کریں۔ یہی ہمت اور بہادر انسان کی نشانی ہے، اور یہی کامیاب لوگوں کا شیوا ہے۔ لیکن ظاہر ہے زندگی میں بعض دفعہ ایسے مسئلے پیش آ جاتے ہیں جس کا حل کبھی کبھی انسان خود سے نہیں کر پاتا، بلکہ اس کو کسی ہمدرد اور کسی ایسے انسان جو اس مسئلے کا حل جانتا ہو اس کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو اس وقت مدد لینے میں کوئی حرج نہیں، لیکن اس میں بھی میرا مشورہ یہ ہے کہ پہلے کسی انسان سے مدد لینے کے بجائے اس کا جو متبادل نظام موجود ہے اس کو استعمال کیا جائے۔ وہ متبادل نظام ہے انٹرنیٹ۔ اگر کسی کے ساتھ بھی کوئی جذباتی مسئلہ پیش آ جاتا ہے، کسی کو بھلانے میں مشکل پیش آ رہی ہے، کسی پچھتاوے اور ندامت سے باہر نکلنے میں مشکل پیش آ رہی ہے، کسی انجانے خوف میں مبتلا ہیں اور اس سے باہر نہیں نکل پا رہے، تو سب سے پہلے گوگل پر یا یوٹیوب پر سرچ کریں، اس موضوع پر تھوڑا مطالعہ کریں، اس موضوع پر مختلف لوگوں کی موٹیویشنل ویڈیوز دیکھیں اور ان سے سبق سیکھنے کی کوشش کریں،
اور ان پر عمل کر کے اپنے آپ کو اس کیفیت سے باہر نکالنے کی کوشش کریں۔ عام طور پر بہت حد تک اس طریقے سے چھوٹے موٹے مسائل حل ہو جاتے ہیں اور انسان نارمل زندگی کی طرف واپس آ جاتا ہے، لیکن بالفرض اس سب کے باوجود بھی آپ اس کیفیت سے باہر نہیں نکل پا رہے، تو اب وقت آ گیا ہے کہ کسی دوسرے انسان کی مدد لی جائے، اور اس میں اب شرم نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن مدد لینے سے پہلے اس انسان میں یہ خوبیاں ضرور دیکھیں، اس کے بعد اس سے مدد لیں، ورنہ نہیں۔ پہلی خوبی یہ کہ وہ رازدار ہو، وہ آپ کے راز کو راز رکھ سکے، نہ کہ اس کو دوسروں کے سامنے ظاہر کر دے۔ اس اصول پر بالکل بھی کمپرومائز نہیں کریں۔ دوسری خوبی یہ کہ آپ جس انسان سے مسئلہ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں یا مدد لینے جا رہے ہیں، کیا وہ انسان واقعی آپ کی مدد کر بھی سکتا ہے یا نہیں؟ اگر تو وہ انسان آپ کی مدد کر سکتا ہے پھر تو آپ اس سے مدد لے لیں، اور اگر نہیں تو پھر اس کے ساتھ اپنا مسئلہ ڈسکس کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اس میں کوئی خاص فائدہ نہیں بلکہ الٹا نقصان ہونے کا خدشہ ہے۔ نمبر 4، ضروری نہیں کہ یہ جذباتی مسائل آپ کے ساتھ ہی پیش آئیں، بعض دفعہ آپ کے گھر کے افراد کے ساتھ بھی پیش آ سکتے ہیں، خاندان میں کسی رشتہ دار کے ساتھ بھی پیش آ سکتے ہیں، کسی دوست کے ساتھ بھی پیش آ سکتے ہیں۔ اس لیے اپنی خاص توجہ گھر کے افراد، رشتہ دار اور دوستوں پر رکھیں، تاکہ اگر ان میں سے کسی کے ساتھ بھی ایسا کوئی مسئلہ ہو تو آپ اس کی مدد کر سکیں۔ یاد رکھیں، ایسے گھر کے افراد، خاندان کے رشتہ دار یا دوست بظاہر ہمارے سامنے خوش دکھائی دینے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، لیکن بعض دفعہ وہ حقیقت میں کسی مسئلے کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں۔ ایسے افراد، ایسے رشتہ دار، ایسے دوستوں کو ہماری ہمدردی کی، ہماری مدد کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ ایسے وقت میں ان کو نرمی کے ساتھ، خیر خواہی کے ساتھ اور ہمدردی کے ساتھ اس کیفیت سے باہر لے کر آنے کی کوشش کریں اور ان کی مدد کریں، اور اس وقت میں ان پر تنقید کرنے کی کوشش نہ کریں اور نہ ہی ان کو برا بھلا کہیں، ورنہ وہ رہی صحیح ہمت بھی چھوڑ بیٹھیں گے۔ آخری بات یہ کہ ان ساری باتوں کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ ہم ہر گھر کے فرد یا ہر رشتہ دار یا ہر دوست پر شک کرنا شروع کر دیں کہ ضرور اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے اور اس کے پیچھے ہی پڑ جائیں، بلکہ بات کا مقصد یہ ہے کہ جہاں پر محسوس ہو وہاں پر خیر خواہی کے ساتھ مدد کرنے کی کوشش کریں، تاکہ وہ دوبارہ اپنی زندگی نارمل طریقے سے گزار سکے۔ دوستو، مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ If you like it, then don't forget to like my channel and subscribe it.